جب ہم مسیح موعود یا مسیح منتظر کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ مسیح موعود سے مراد یہ ہے کہ وہ مسیحا جس کے آنے کا وعدہ صدیوں پیشتر کر دیا گیا تھا، اور مسیح منتظر سے یہ مراد ہے کہ وہ مسیحا جس کے انتظار میں لوگ صدیوں سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس لیے آسمان پر ایک نشان کا اظہار کیا گیا، لیکن اگر اس نشان کو دیکھنے والے اور پہچاننے والے موجود نہ ہوں تو اس نشان کی اہمیت کیا ہے؟ اس لیے ایران کے علاقے سے بہت سارے وہ لوگ جن کا پارسی مذہب سے تعلق تھا، ان کی تعداد نہیں بتائی گئی، لیکن وہ وہاں سے چل پڑے، اور ان کے ہجرت کرنے کی وجہ جو تھی، جو انہوں نے خود آ کے بتائی، انہوں نے کہا کہ صاحب ہم نے آسمان پر ایک ایسا نشان دیکھا ہے جس کی توجیہ ہماری سمجھ میں یہی آتی ہے کہ وہ جسے آنا تھا وہ آ گیا ہے، وہ پیدا ہو چکا ہے، لہذا ہم اس ذات کو سجدہ کرنے کے لیے، اس کے حضور میں سر پر سجود ہونے کے لیے حاضر ہوں۔ ان لوگوں کی زندگی ستاروں کا مطالعہ کرتے گزری تھی۔ یہ ستارہ شناس اور نجومی لوگ تھے۔ انہیں عام طور پر مجوسی کہا جاتا ہے، اور مجوسی کے معنی معلوم نہیں ہمارے یہاں کیا لیے جاتے ہوں، لیکن یہ پہلوی زبان کا لفظ ماگوس ہے، اور ماگوائے کا مطلب ہوتا ہے وہ جو کہ بہت بڑا عالم ہو، علامہ ان کے مذہب کا، اب کہ انہوں نے آسمان پہ کوئی ایسی چیز دیکھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن اس چیز کے بارے میں ان کی کتابوں میں لکھا ضرور تھا۔ ایک ایسا وقت آئے گا جب اس قسم کا ستارہ طلوع کرے گا تو سمجھ لینا کہ لوگوں کی زندگیوں کے بدلنے کے دن آ گئے۔ یہ سمجھ لینا کہ اب انسانیت کی کایا پلٹنے والی ہے۔ اب سمجھ لو کہ ایک ایسا انقلاب آنے والا ہے کہ پہلی دنیا پہلی نہیں رہے گی، اب کچھ اور ہونے والا ہے، کیونکہ یہ خالق ارض و سما کے زمین پہ در آنے کی نشانی ہے۔ تو یہ مجوسی وہاں ایران سے تشریف لائے، تو مہینوں کا ان کا پہلے کا دور دراز کا سفر تھا، پہاڑ طے کرتے ہوئے، میدانوں سے گزرتے ہوئے، دریا پھلانگتے ہوئے، مشکلات جھیلتے ہوئے، آخر وہ ایک بچے کو دیکھنے کے لیے آئے۔ لیکن کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا کہ کیا کوئی کسی بچے کو دیکھنے کے لیے اتنی مشکلات اور مصیبتیں برداشت کرتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اتنے حق شناسان تھے، صرف ستارہ شناس ہی نہیں تھے، ایسے حق شناس تھے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ اس بچے کے ساتھ صرف ہماری نہیں بلکہ بنی نوع انسان کی زندگی کا چولی دامن کا ساتھ ہے، لہذا وہ سارے مصائب برداشت کرتے ہوئے، دن رات سفر کرتے ہوئے چلے آئے۔ جب رات کو چلتے تھے تو وہ ستارہ انہیں پھر دکھائی دیتا تھا جو ان کی مسلسل رہنمائی کر رہا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ ایک ستارہ طلوع ہونے والا ہے، وہاں چلے جاؤ، بلکہ وہ ستارہ ہمیشہ مسلسل ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ستارہ ان کے آگے آگے چل رہا تھا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ اسی قسم کا ایک منظر ہمیں بنی اسرائیل کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے کہ جب وہ بیابان میں سے گزر رہے تھے تو 40 برس تک ان کے ساتھ یہ ہوتا رہا کہ ایک بادل تھا جو دن میں بادل دکھائی دیتا تھا اور رات کو آگ بن کے، روشنی بن کے چمکتا تھا، اور ان کی مسلسل ہدایت اور رہنمائی کرتا رہتا تھا، اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ عرش والے نے پھر ایک اور موقع پر کہا کہ یہ میرا عزیز ہے، یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا پیارا ہے، یہ میرا محبوب ہے، اس کی سنو۔ اور پھر ایک اور موقع پر عرش والے نے تصدیق یہ کی کہ جب پیدائش پہ ستارے چمکے، اور ایک ایسا ستارہ چمکا جس نے پوری دنیا کو منور کر دیا، تو آپ کی وفات پر سورج نے بھی روشنی دینا بند کر دی۔ یہ وہ ذات ہے جس کی پیدائش پر بھی آسمان گواہی دیتا ہے، اور جس کی وفات پر بھی آسمان گواہی دیتا ہے، تاکہ تصدیق ادھر سے ہو جہاں سے کہا جاتا ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے۔ اگر بھیجنے والے کی تصدیق موجود نہ ہو تو بھیجے جانے والے کی کون تصدیق کرے گا؟ اس لیے آپ کی پیدائش پر عرش نے گواہی دی، آپ کی وفات پر بھی عرش نے گواہی دی۔ جس کی زمین و آسمان گواہی دیں، وہ کون ہوگا؟ اسی کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے۔ جب یہ ستارہ شناس آئے تھے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جا کے وہاں پہ معلوم کیا، لیکن اس عرصے کے 2 سال کے عرصے میں اگر بچے کی عین پیدائش کے وقت پہ کسی کو اطلاع نہ دی جائے تو عین ممکن ہے کہ آدمی کہیں غلط جگہ پر پہنچ جائے۔ اس لیے اس کے لیے پروردگار نے چرواہوں کا اہتمام کیا۔
کہ وہ چرواہے جو باہر شہر سے باہر اپنی بھیڑ بکریاں لے کے پڑے رہتے تھے، انہیں بتایا کہ آج وہ پیدا ہو گیا ہے جس کی دنیا صدیوں سے منتظر رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بتانے والا کوئی ایسا معتبر ہونا چاہیے کہ جس کی بات کو ٹھکرایا نہ جا سکے۔ تو ہم پہلے اسی معتبر ہستی کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ان چرواہوں کا تذکرہ کریں گے۔ وہ معتبر ہستی ایک فرشتہ تھا، حضرت جبریل علیہ السلام، جنہیں عام طور پر کہا جاتا ہے، لیکن ایک اکیلا فرشتہ نہیں بلکہ فرشتوں کا ایک جمع غفیر عرش معلیٰ پہ حمد و ثنا گاتا ہوا آیا، اور ان لوگوں سے کے پاس جب پہنچے تو وہ ایک دم چونک گئے کہ یہ روشنی کہاں سے آئی، اور اس وقت فرشتوں نے انہیں یہ خوشخبری دی کہ آج تمہارے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے شہر بیت لحم میں دنیا کا منجی پیدا ہوا ہے، اور وہ انہیں دیکھنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو رضائے الہی یہی ہے کہ وہ جو پیدا ہوا، وہ جو مبارک ہے، وہ جو مولود ہے، مقدس ہے، اس کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سربا سجود ہوا جائے، اور جس نے یہ نہیں کیا وہ رضائے الہی پر نہیں چلا۔ تو وہ اپنی بھیڑیں وہیں توکل اللہ کر کے وہیں پہ چھوڑ کے اس بچے کو دیکھنے چلے گئے، اور انہیں پورا یقین تھا کہ جب ہم واپس آئیں گے تو ہماری بھیڑیں محفوظ ہوں گی، کوئی بھیڑیا ان پہ حملہ آور نہیں ہوا ہوگا۔ کیا ایمان تھا ان گڈریوں کا! جب وہ اپنی بھیڑیں میدان میں چھوڑ کے چلے گئے تو انہوں نے اپنے ایمان سے یہ ثابت کر دیا کہ آج وہ پیدا ہو گیا ہے کہ جس کے پیدا ہونے پہ جانور تک محفوظ ہیں، تو انسان کیسے محفوظ نہیں ہوں گے؟ انسانوں کو اپنی حفاظت میں لینے والا وہ محافظ، وہ حافظ ذات، تو لہذا وہ اپنی بھیڑوں کو خدا حافظ کہہ کے اس کے حضور میں حاضر ہو گئے۔ کیا اس قسم کا ایمان کا تقاضا پروردگار ہم سے نہیں فرماتے؟